توجہ کریں، میری 6 سال کی عمر تھی تقریباً. کتنی؟ 6 سال کی. 6 سال کا بچہ وہی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے. ایک بھائی توجہ کرو یار، اللہ کرے تم پہ بھی رنگ چڑھ جائے آج کی رات. کتنی عمر تھی میری؟ میں باخدا بالکل سچ بتا رہا ہوں، ممبر رسول پر نواب بھائی سننے کی بات. آج میں اپنے راز کی بات بتا رہا ہوں، شاید میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی ہے، مگر آج بتا رہا ہوں. تو میرے والد صاحب، بچے کی عادت ہوتی ہے نا، باپ کی گود میں بیٹھا ہے، جب باپ کہیں جانے لگا وہ پیچھے پیچھے چلتا بچہ ہے، وہ چاہے کھیت پہ جائے دکان میں، بچے کی عادت ہوتی ہے. ہمارے ابو چلنے لگے، ہمارے گاؤں میں میلاد شریف تھا، تو ہمارے ابو میلاد شریف سننے کے لیے جانے لگے، تو وہ میں بھی پیچھے پیچھے. تو ہمارے ابو نے سوچا چلو اسے بھی لے چلے. وہ گود میں لیے مجھے، میری 6 سال کی تقریباً عمر رہی ہوگی. وہ میلاد شریف میں آگے جا کے ہمارے والد صاحب بیٹھ گئے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور گود میں اپنے والد صاحب کی میں بیٹھا. سمجھ رہے ہیں؟ 6 سال کا بچہ سمجھتا تو ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو جو مولانا تقریر کرنے والے تھے انہوں نے یہ نبی کی نعت پڑھی تھی، اعلیٰ حضرت کا کلام، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بڑی جما کے. یار جب نعت پڑھی نا، میں اپنے والد صاحب کی گود میں جھومنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو 6 سال کے بچے ڈانس کرتے ہیں، یہ رنگ چڑھتا ہے. جب مائیں ان کو گود میں بٹھا کر ڈانس دکھاتی ہیں نا، تو ان پہ ڈانس کا رنگ چڑھتا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو رنگ چڑھتا تو وہ ناچتے. میں گود میں جھومنے لگا، اور رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، باپ کی گود میں بیٹھ کے 6 سال میں نے قسم کھا لی تھی، بننا ہے تو انہی کی طرح بننا ہے. رنگ چڑھ گیا تھا، میں نے رنگ چڑھ گیا تھا، اور اللہ نے بنایا تو ان سے بھی کئی گنا آگے بنا دیا. سبحان اللہ. رنگ چڑھ گیا. ہاں، اور ایسا رنگ چڑھا کہ میری جب تقریر کی شروعات ہوئی، یہ بات بھی میں آج بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کا کیا خاص فضل ہے. تو تقریر کرتے ہوئے جو سب سے پہلے آدمی بہت دھمکیری کو ایک چوکا چھکا مارتا نا، کہتا، تو میں سب سے پہلے جب میں نے تقریر کی شروعات کری تو میں یہی سے کرتا تھا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہی رنگ تھا میرا. اور آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ذہن میں آیا، میں نے جب اپنے کمنٹ میں نے اپنے آپ میں ایک دم لوگ لگایا تھا، مجھے یہی بننا ہے، اسی روٹ پہ جانا ہے مجھے. اسی روٹ کو لے کر کے میں چلا تھا، اور میں نے تقریروں کی شروعات کی تو یہی کلام میں پڑھتا تھا شروع میں. اور آج اللہ کا فضل ہے یار، رنگ چڑھانے کی کوشش تو کر، تو نیت کر، اللہ تیری نیت کو پورا کرنے والا ہے. کون کہتا ہے کہ آج آتش نمرود ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ ارے ہو تو جائے گی. ابراہیم سے ایمان تو پیدا کر، آتش نمرود ایک بار پھر سرد ہو جائے گی. گراج بھی ہو، ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کا شکتی ہے انداز گلستہ پیدا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. آج بھی ہو جائے گی. اور الحمدللہ میں ایک مدرسہ بھی چلا رہا ہوں، دارالعلوم اعلیٰ حضرت، اور چھوٹا نہیں ہے ایسا مدرسہ، اگر دیکھو گے تو اپنی بلڈنگوں کو بھول جاؤ گے. ایسا گارڈن میرے گھر میں نہیں ہے جیسا گارڈن میں نے رسول کے گھر میں لگایا. سبحان اللہ. سونا پوری آج دیکھ کر کہا ہے ان کی طبیعت خوش و باغ باغ ہو گئی ماشاءاللہ. ہاں، اگر بچوں کو صحیح پڑھانا چاہتے ہو تو پڑھانا، لیکن اس کے اندر سیٹیں رہتی ہیں سلیکٹڈ. ہاں، اور ہمارے مدرسے سے نکلا ہوا حافظ ایسا نہیں ہوتا چون چون کا مربع. ایسا حافظ ہوتا ہے کہ جس سال اس کو سند دی جائے گی نکلے گا، اسی سال مصلی پہ کھڑے ہو کر سنائے گا، چاہے کتنے حافظ پیچھے ڈال دو اس کے. سبحان اللہ. زندہ باد. اس سال 2 حافظ بنائے، میں چاہتا تو 20 بھی بنا دیتا، نہیں مگر 2 بنائے، دونوں نے قرآن سنایا تھا. ہاں الحمدللہ. ایسی پڑھائی بھی ہوتی ہے اپنے یہاں. اپنے یہاں کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ جو پڑھنے کے لیے بٹھالتے ہم نہیں بٹھالتے. ہم کہتے ہیں اگر قبر پہ بچہ پڑھے گا تو بھائی پھر یہ مدرسے میں کب پڑھے گا؟ اور قبر پہ تمہیں بچوں کا قرآن یاد آیا، زندگی میں تمہیں قرآن کہاں مر گئے تھے تم؟ واہ واہ. جب مر رہا تو اسے قرآن یاد آ رہا، کیا قبر پہ بچوں کو بٹھا دو؟ تو زندہ تھا، تجھے پتا نہیں چلا کہ قرآن پڑھنا کیسا؟ جب تو مدرسے میں آ کے ان بچوں کا قرآن سنتا، ان بچوں کے کھانے کھلاتا، ان بچوں کو کپڑے بناتا، ان بچوں کی پڑھائی میں ہیلپ کرتا، مرنے کے بعد تو چلا جاتا، ان کے قرآن کے ایک ایک لفظ کا ثواب اللہ تجھے عطا فرماتا. سبحان اللہ. زندہ باد. ارے آپ غریب ہو، دہاڑیاں کرتے ہو، مدرسے میں جاؤ، کسی بچوں کو 1 دہاڑی کے پیسے دے دو یار، لے خرچہ کر لیے. صحیح ہے. نہیں دے سکتے، بہت دے دو یار. زندہ باد. اور امیر ہو تو اللہ نے تمہیں نمازی ہے، 1 جوڑی کپڑے بنا دو بچوں کو.
مر رہا تو اسے یاد آ رہا ہے کہ قبر پہ بٹھا دو میرے بھائی، موت کے وقت کا سب کچھ قابل قبول نہیں ہے. موت کے وقت فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، مرنے کے وقت وہ بھی کہہ رہا تھا میں ایمان لایا. مگر میرے بھائی مرنے سے پہلے یاد کرو، مرنے کے بعد نہیں. جب مر گیا کسی کی بیٹی کسی کی ماں، بڑے افسوس کی بات ہے، ذرا جملے سن لو. مر گئی، قبر میں اگر اتارنا ہے تو کہتے ہیں رک جاؤ. میں نے کہا یار یہ مفتی صاحب کھڑے ہیں، سید صاحب کھڑے ہیں، پیر صاحب کھڑے ہیں، تیری ماں کا جنازہ ہے سید صاحب کے ہاتھ سے اتروا دے. کہنے لگا نہیں حضرت، سید ہیں الگ ہے مگر غیر محرم ہے، اس لیے جنازہ بیٹا ہی قبر میں اتارے گا. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا یار یہ مفتی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب، یہ امام صاحب بڑے نیک ہیں، اللہ تیری بیوی یا تیری ماں کا جنازہ ان سے اتروا دے. نہیں حضرت، یہ سید ہونا الگ چیز ہے، مولانا ہونا امام ہونا الگ چیز ہے، لیکن جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، غیر محرم ہے. میں نے کہا تجھے آج اتنی شریعت یاد آئی؟ جب یہ مر گئی تو آج مفتی امام سید پیر کا ہاتھ لگوانے تیار نہیں. جب یہ زندہ تھی بازاروں میں گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی تھی تب تجھے شریعت یاد نہیں آئی تھی. جب شادیوں میں غیر لڑکوں کے ہاتھ سے کھانے کھا رہی تھی تب تجھے یاد نہیں آئی تھی. جب شادیوں میں یہ دولہا کا استقبال کر رہی تھی، سیٹیں کاٹ رہی تھی تب تجھے شریعت یاد نہیں آئی تھی. جب یہ سلامیوں میں سیلفیاں کھچوا رہی تھی، غیر لڑکوں کے منہ میں رسولے دے رہی تھی تب تجھے شریعت یاد نہیں آئی تھی. مسلمانوں تمہیں شریعت مرنے کے بعد یاد آتی ہے. بہت اچھا جملہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا جملہ حضرت، سبحان اللہ. یہی مرنے کے بعد شریعت یاد آتی ہے. کیوں؟ اب کیا بات ہے؟ جب یہ زندہ تھی تب تجھے شریعت یاد نہیں تھی، سب سے میل جول تھا اس کا، دوستیاں چل رہی تھی. صحیح ہے، بہت اچھا جملہ. ارے بھائیو خبردار، شادیوں میں اپنی بہنوں کو بھیجو تو کہہ دو ہاتھ کاٹ لوں گا تیرے گھر کسی غیر مرد کو تو نے جو ہے مطلب یہ کچھ کھلایا یا کسی غیر مرد کے ہاتھ سے کھایا. ارے بھائی تم جاؤ اور شادی میں جا کے کھانا کھا کر چلے آؤ تو کتنا اچھا ہو. بہنیں کہتے ہیں اگر کوئی عورت کھانا کھلائے گی تو کھائیں گے ورنہ بھوکے چلے جائیں گے. صحیح ہے، بہت خوب. حق ہے، بہت. جب تم کسی کے ہاتھ سے کھانا کھاؤ گی نہیں تو یہ لڑکے کھلائیں گے نہیں، تم کھاتی ہو تو یہ کھلاتے ہیں. صحیح ہے، کمی دونوں طرف سے، صحیح بات، کمی کھلانے والوں کے لیے کمی کھانے والوں کے لیے. اچھا جملہ. ارے بھائیو مرنے کے بعد تو اتنی شریعت یاد آ گئی کہ اب مفتی کا ہاتھ لگوانے تیار نہیں. ابھی کیوں؟ ارے بھائی اب تو مر گئی. اچھا ایک بات بتاؤ، جنازے کو کوئی بھی، جبکہ مسئلہ یہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفتی سے اتروانا، مسئلہ یہی ہے کہ قبر میں بیٹا اتارے، ٹھیک ہے، محرم اتارے، لیکن آج ہی تجھے مسئلہ یاد آیا. یہ مسئلہ تو تجھے اس وقت بھی یاد آنا چاہیے تھا جب غیروں سے باتیں ہو رہی ہیں.